جس کے اوپر ایک سنگ مرمر کی چھوٹی سی بارادری تھی۔ رانی بائی کے اس قلعے کے بارے میں یہ روایت بمبئی تک مشہور تھی کہ کبھی کبھی تاریک راتوں میں اس قلعے میں سے کسی عورت کی سسکیاں بھرنے اور کبھی درد بھرے گیت گانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ان پر اسرار عصبی آوازوں کی وجہ سے کوئی شخص اس قلعے کے نزدیک نہیں جاتا تھا۔ لوگوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا تھا کہ رانی بائی کے قلعے میں ایک ہندو طوائف کی بدروح رہتی ہے جو چڑیل کا جنم لے چکی ہے اور قلعے کے قریب سے گزرنے والے مسافروں یا شکاریوں کو محبت بھری آوازیں دے کر بلاتی ہے، اور جب وہ قلعے کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے۔ جس شخص نے مجھے یہ خوفناک داستان سنائی ہے اس کا کہنا ہے کہ میں نے بمبئی میں رانی بائی کے قلعے کے بارے میں یہ مبالغہ آمیز اور دہشت ناک روایتیں سنی تو میں نے دل میں اس معاملے کو حل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس شخص کا نام یہاں اس لیے نہیں لوں گا کہ اس نے خود بھی اپنا نام نہیں بتایا اور مجھ سے وعدہ بھی لیا تھا کہ اگر کسی ذریعے سے مجھے اس کا اصلی نام معلوم بھی ہو جاتا ہے تو بھی میں اپنے قارئین کو وہ نام نہیں بتاؤں گا۔ لیکن چونکہ یہ اس شخص کی آپ بیتی ہے اور یہ سارے دہشت ناک واقعات سچے ہیں اور اس کے ساتھ گزر چکے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک فرضی نام رکھنا ضروری ہے۔ میں اس کا نام فیروز فرض کر لیتا ہوں۔ فیروز سے میری ملاقات محض ایک اتفاق سے ہو گئی تھی۔ جولائی اگست کے موسم میں میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے ایک صحت افزا پہاڑی مقام پر گیا ہوا تھا۔ کچھ روز وہاں قیام کے بعد وہاں سے واپسی کا سفر شروع کیا تو راستے میں بارش آ گئی۔ خیال تھا کہ پہاڑی بارش ہے، آدھے گھنٹے بعد رک جائے گی، لیکن بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آسمان کو سیاہ گھنگھور گھٹاؤں نے ڈھانپ رکھا تھا، بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ یہ تو کوئی بارش کا طوفان لگتا تھا۔ ہماری بس ایک مقام پر جا کر رک گئی۔ معلوم ہوا کہ آگے ایک پہاڑی پل ٹوٹ کر بارش میں بہہ گیا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں اگر کوئی سڑک یا کوئی پل بارش میں بہہ جائے تو اتنی جلدی ٹریفک کے واسطے دوسرا راستہ نہیں بنایا جا سکتا، خاص طور پر جب کہ بارش بھی موسلا دھار ہو رہی ہو۔ ہم 15-20 مسافر ایک لگژری کوچ میں سفر کر رہے تھے۔ کوچ کے ڈرائیور نے جہاں گاڑی کھڑی کی تھی وہ ایک چھوٹا سا پہاڑی گاؤں تھا۔ ذرا بلندی پر ایک ریسٹ ہاؤس بھی تھا۔ ڈرائیور نے مسافروں سے کہا، آپ لوگوں کو پریشانی ضرور ہوگی لیکن یہ مجبوری ہے۔ آگے پل بارش میں بہہ گیا ہے، شاید آپ لوگوں کو رات یہیں گزارنی پڑے۔ مسافروں میں شدید مایوسی پھیل گئی، سب کے چہرے لٹک گئے، مگر بارش کے آگے کسی کا زور نہیں چل سکتا تھا۔ صرف ایک ادھیڑ عمر کا چوڑے شانوں والا ایک مسافر ایسا تھا جس پر اس صورتحال کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ بڑے سکون کے ساتھ اپنے اوور کوٹ کے کالر اوپر کیے، سر پر سواتی ٹوپی پہنے، چائے کی دکان کے سائبان کے نیچے لوہے کی کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ آدمی تو بالکل ہی بے حس اور ڈل قسم کا ہے، اور پھر وہ اس قسم کی تکلیفوں اور ناگہانی آفتوں کا عادی معلوم ہوتا ہے۔ اس کی سواتی ٹوپی کے کناروں پر اس کے بالوں کی سفیدی چھلک رہی تھی۔ اس کی عمر 50 سال کے قریب ہوگی، مگر جسم صحت مند اور متناسب تھا۔ ایک مسافر نے ڈرائیور سے کہا، ہم لوگ رات کہاں بسر کریں گے؟ بہتر یہی ہے کہ تم ہمیں واپس لے چلو۔ ڈرائیور بولا، صاحب فکر نہ کریں، اوپر محکمہ جنگلات کا ایک پرانا ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں آپ لوگوں کے سونے کا بندوبست ہو جائے گا۔ باقی 2-4 آدمی کوچ کے اندر بھی سو سکتے ہیں۔ سورج بادلوں کے پیچھے ڈھلنا شروع ہو گیا تھا اور دن کی روشنی ماند پڑنے لگی تھی۔ ڈرائیور یہ کہہ کر اوپر ریسٹ ہاؤس کی طرف چلا گیا کہ آپ لوگ تب تک چائے کی دکان میں چائے وغیرہ پئیں، میں اوپر آپ لوگوں کے سونے کا کچھ انتظام کرتا ہوں۔ چائے کی دکان پہاڑی سڑک کے کنارے پر ہی تھی۔ پتھریلی سلیٹوں والی ڈھلوان چھت کے نیچے ایک بڑا سا برآمدہ تھا۔ ایک طرف دکان کا مالک چائے وغیرہ پکاتا تھا
برآمدے میں لکڑی کی بسیدہ 2-4 میزوں کے گرد لوہے کی کرسیاں پڑی تھیں۔ ایک جانب لکڑی کے 2-3 بینچ بھی رکھے ہوئے تھے۔ کچھ مسافر کرسیوں پر اور کچھ بینچوں پر بیٹھ گئے اور چائے وغیرہ پینے میں مصروف ہو گئے۔ میں سب سے الگ ہٹ کر دیواروں کے ساتھ لگے لکڑی کے بینچ پر بیٹھا چائے پی رہا تھا اور برآمدے کے باہر سڑک پر بارش کا نظارہ بھی کر رہا تھا۔ چائے کے ہوٹل کے مالک نے بادلوں کی وجہ سے شام کا اندھیرا جلدی گہرا ہوتے دیکھ کر برآمدے کی چھت پر لگا ہوا بلب روشن کر دیا تھا۔ میں نے لمبا کوٹ پہن رکھا تھا اور سردی سے بچنے کے لیے گلے میں مفلر بھی لپیٹا ہوا تھا۔ چھت کے لکڑی کے شتیر سے لٹکتے ہوئے بلب کی روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اتفاق سے وہ ادھیڑ عمر کا آدمی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، اس پر اس پریشان صورتحال کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ایک میز کے پاس کرسی پر اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ شخص میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا اور خاموشی سے بیٹھا چائے پیتا رہا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ شخص کرسی سے اٹھا اور میرے قریب آ کر بڑی شائستگی سے بولا، کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ میں اس کے مہذبانہ انداز گفتگو سے متاثر ہوا تھا۔ میں نے بینچ پر ذرا سا پیچھے سرکتے ہوئے کہا، ضرور تشریف رکھیے، اور وہ شخص اپنے گرم اوور کوٹ کو سمیٹتے ہوئے میرے پاس بینچ پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جیب سے پائپ نکال کر اس میں پہلے سے بھرے ہوئے تمباکو کو انگوٹھے سے دبا کر اسے سلگایا اور 2-1 ہلکے سے کش لگانے کے بعد مجھ سے میرا نام لے کر یوں مخاطب ہوا، آپ وہی ہیں نا جو آج کل اخباروں رسالوں میں پر اسرار اور کسی حد تک دہشت ناک ایڈونچر کی کہانیاں لکھا کرتے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں میں وہی ہوں۔ وہ بولا، میں نے آپ کی ایک کتاب میں آپ کا فوٹو دیکھا تھا، وہیں سے میں نے آپ کو پہچانا ہے۔ پھر وہ مجھ سے شمالی علاقہ جات کے موسموں اور بارش کی باتیں کرنے لگا۔ وہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے جنگلوں میں بڑے ماہرانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، لگتا ہے
بعد سب لوگ وہیں دریوں پر لحاف اور کمبل وغیرہ اوڑھ کر سو گئے۔ آتش قلعہ رانی بائی کے بارے میں یہ بھی بات مشہور تھی کہ تاریک اندھیری راتوں میں کبھی کبھی اس قلعے میں سے کسی عورت کی سسکیوں کی آواز اور کبھی درد بھرے گیت گانے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور تھا کہ قلعہ رانی بائی میں ایک ہندو طوائف کی بدروح رہتی ہے جو جنگل میں سے گزرنے والوں کو محبت بھری آوازیں دے کر اور کبھی خوبصورت عورت کے روپ میں سامنے آ کر انہیں قلعے میں لے جاتی ہے اور اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلے گئے، انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نے اوپر اٹھا لیا۔ یہ ہے رانی بائی کے قلعے کا پس منظر جس نے مجھے اس قلعے کی بدروح کا معمہ حل کرنے پر اکسایا۔ میں نے دہشت خیز کہانی جو فیروز نے اپنی آپ بیتی کہہ کر مجھے سنائی تھی، میں اس شخص کی زبانی سنی ہوئی کہانی پوری تفصیل اور پورے واقعات کے ساتھ آپ کو سناؤں گا۔ پوری کہانی سننے کے بعد یہ فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا آج کے خلائی دور میں کسی انسان کے ساتھ ایسے ناقابل یقین واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں۔